خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس بابرکت موقع پر ان خوش نصیب بچیوں کو جنہوں نے علوم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور ان کو پڑھانے والی عالمات، ادارہ کے منتظم اور ان کے باقی سب رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ان کی یہ کوششیں اپنے دربار میں قبول کرے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، آنے میں ہمیں بھی کافی تاخیر ہو گئی۔ ایک سوال سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر کتاب کا ایک موضوع، ایک دعویٰ اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہو جس کا دعوی کوئی نہ ہو، جس کا موضوع ہی کوئی نہ ہو، جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، مصنف بے ربط قسم کی باتیں، الجھی ہوئی باتیں لکھتا جائے، پڑھنے والے کو اس سے کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے، تو ایسی کتاب ناقص اور بے فائدہ کتاب ہے۔ تو اگر انسانوں کی لکھی ہوئی ہر کتاب کا ایک مقصد ہے، ایک موضوع ہے، ایک دعویٰ ہے، تو سوال ہے یہ جو ساری کتابوں کی بادشاہ کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بالفاظ دیگر انداز بدل کے بات کروں، نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں مارے کھائے۔ مشرکین مکہ نے میرے مدنی کو ستایا، آخر تنگ آ کر نبی علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر دی۔ انہوں نے وہاں بھی نبی علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور جھگڑا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اگر تو قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دے، قرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ قرآن واپس لے جا، اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب لے آ، یا اگر اس طرح نہیں کرتا تو اسی قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر، اس قرآن کے جو مسئلے ہمیں اچھے نہیں لگتے ان مسئلوں کو بدل دے، تو پھر تیری اور ہماری سلو ہے۔ لیکن جب تک یہی قرآن تیری زبان سے بیان ہوتا رہے گا اس وقت تک سلو ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ربا تو نے یہ قرآن کیوں اتارا؟ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، اس قرآن کو پیار اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، اس قرآن کے نسخے ہدیے کرنا بھی باعث ثواب ہے، اس قرآن کی تلاوت کر کے میت کو ایصال ثواب کرنا بھی درست ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کس مقصد کے لیے؟
وہ مقصد کیا ہے؟ میرے عزیز رب کا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب. اللہ کہتا ہے میرا بندہ کتاب، یہ قرآن ساری کتابوں سے زیادہ عظمت والی کتاب ہے. یہ قرآن ساری کتابوں سے زیادہ شان والی کتاب ہے. یہ قرآن ساری کتابوں کی امام کتاب ہے. ذرا خیال کر میرے مرشد نبیوں کے امام صاحب قرآن صاحب الضحیٰ صاحب اللیل کا سجا صاحب الرحمن لگا ذکرت سارے نبیوں کے امام، لیکن قرآن کے مقتدی ہیں. قرآن کی اتنی عظمت ہے، قرآن امام ہے. میرا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا، قرآن کی ابتدا کرنے والا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ کتاب تیری مسجد کی الماریوں میں یہ جو قرآن پڑا ہے، تیرے گھر کے اندر یہ جو قرآن پڑا ہے، اور تیرے گھر کے اندر غلافوں کے اندر لپٹا ہوا یہ جو قرآن پڑا ہے، کتابوں نے ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے. اتنی عظمت والی کتاب ہے. جنات آئے تھے تو کافر تھے، جنات نے قرآن سنا، قرآن کو ہدایت والی کتاب سمجھ کے، قرآن کو ایمان والی کتاب سمجھ کے جنات آئے تو کافر ہیں. میرے مدنی کی زبان سے جنات نے ایک دفعہ قرآن سنا. قرآن سن کے جب جانے لگے تو اللہ کے ولی بن کے جا رہے تھے. جب جانے لگے تو عاشق رسول بن کے جا رہے تھے. جب جانے لگے تو داعی قرآن بن کے جا رہے تھے. اور میرے عزیز خیال کر، عشق رسول سکھانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے. رب کا سچا بندہ بنانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے. اولیاء کا ادب سکھانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے. قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے. حضرت خبیب دوسی آیا مکہ میں مہمان بن کے. مکے کے سردار کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، اس کا کلام نہ سننا. وہ ایسا کلام سناتا ہے جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں میں نے کانوں میں ہوئی ٹھوس لی، اپنے کانوں کو بند کر دیا کہیں اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے. لیکن حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں میں صبح کا وقت ہے، چاش کا وقت ہے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہوں. اچانک میری نظر پڑی بیت اللہ کے سائے میں ایک نوجوان کھڑا ہے. سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بے مثال ہے، حسینوں کا امام ہے، جمیلوں میں اجمل ہے. ایسا حسین ہے کہ ایسا حسین میں نے پورے عرب میں دیکھا کوئی. کوئی کلام پڑھ رہا ہے، اپنے معبود سے باتیں کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں. میں نے دیکھا تو اس کے چہرے سے بھی ایمان کی گواہیاں نظر آنے لگی. میں نے دل میں سوچا اور طفیل دوسی اچھا بنا سمجھدار بندہ ہے، یہ کانوں میں تمہیں کیا روئی ٹھوسی ہوئی ہے؟ یہ ہوئی نکال سن دوسی، یہ ہوئی نکال. ہم بھی کہتے ہیں لوگوں
کانوں سے روئی نکال کے ہماری بات سنو تو صحیح. تمہیں کہنے والے کہیں گے یہ پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، دعا نہیں مانتے، درود نہیں مانتے، معجزات نہیں مانتے، کرامات نہیں مانتے. اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، اگر میں جھوٹ کہوں رب مجھے اسی جگہ موت دے دے. جو کچھ قرآن میں سب مانتے ہیں، جو کچھ میرے محمد کے فرمان میں ہے سب مانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں میرے بھائی پیر کو پیر مان رب کا شریک، فقیر کو فقیر مان رب کا شریک، ولی کو ولی مان رب کا شریک، نبی کو نبی مان رب کا شریک. اس لیے کہ رب شریکوں سے حضرت بخیر دوسری کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا، کانوں سے روئی نکال تو سے، ان کی بات سن تو سے. فرماتے ہیں کانوں سے روئی نکالی. صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کا نغمہ نکلتے ہوئے میرے کانوں میں رس گھولنے لگا، اور وہ قرآن سیدھا جا کے میرے دل پہ ضربے لگانے لگا. میرے دل پر جو کفر شرک کی بادشاہی تھی اس عمارت کو بلیا میٹ کر کے توحید کے پانی کے آباد کر دیے. اس لیے میرے لیے سوچ تو صحیح، قرآن کا مقصد کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، موضوع کیا ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ کتاب، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. واہ میرے اللہ. فرمایا احکمت آیاتہ، احکمت آیاتہ، محکم ہے اس کی آیتیں، حکمت سے لبریز ہے اس کی آیتیں. اللہ اکبر. کیونکہ لائق کتاب جوئی، احسن الحدیث کتاب جوئی. ثم فصلت، ثم کہو دائے ثم فصلت. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تجھے بھی میں نے پیدا کیا، قرآن بھی میرا کلام ہے. میں نے قرآن میں مسئلے ایسے کھول کھول کے بیان کیے. اگر تو جٹ ہے، ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، قرآن کو ہدایت والی کتاب سمجھ کے پڑھنا سننا تیرا کام ہے، تیرے دل کو ایمان سے بھر دینا میرا کام ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتا ہے یہ کلام خود رب کا ہے، حکیم جو بڑی حکمتوں والا، خبیر ہر کسی کی خبریں رکھنے والا ہے. اللہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، اللہ قرآن محکم کتاب ہے، اللہ قرآن حکمت والی کتاب ہے، اللہ قرآن مسئلہ سمجھانے والی کتاب ہے، اللہ قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. لیکن یہ تو بتانا قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے. فرمایا اللہ تعبدوا
قرآن کا دعویٰ یہ ہے، قرآن کا موضوع یہ ہے، او میرے بندو اللہ تعبدو۔ قرآن کا دعویٰ موضوع پیغام تقاضا یہ ہے، او میرے بندو اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادتیں نہ کرو الا اللہ، مگر کرو تو صرف کس کی عبادتیں کرو۔ اور میرے عزیز خیال کر، نماز میں وہ خود کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ میں نماز میں کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے یہ وعدہ کر رہا ہوں، اللہ عبادت کروں گا تو تیری ہی، مصیبتوں میں مدد مانگوں گا تو تجھ ہی سے، کسی اور سے۔ سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے عزیز خیال کر، تھوڑی توجہ کر، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر۔ قرآن کا پیغام دعویٰ موضوع مقصود یہ ہے، عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن معبود نہیں، معبود اکیلا کون ہے؟ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن معبود نہیں، معبود اکیلا کون ہے؟ آج خیال کر، اب سوال پیدا ہوا عبادت کہتے کسے؟ ہم سب کہتے ہیں عبادت کے لائق اکیلا کون؟ عبادت رب کی، اطاعت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت رب کی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محشر کا دن ہوگا، جرگہ اکٹھا ہوگا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، آپ کو سارے انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سفارش کرے نا، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ کے دربار میں بولنے کی ضرورت کوئی۔ جرگہ نوح علیہ السلام کے پاس آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، سب معذرت کریں گے، پھر جرگہ میں مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، میرے قدری فرمائیں گے انا لہا، جی یہ میرا مقام ہے، آج میں نے شفاعت کرنی ہے۔ اگلے جملے کو غور سے سن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں رب کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ میں رب کے سامنے کیا کروں گا؟ اور اس دن میں اپنے رب کی وہ تعریفیں کروں گا جو آج میرے دل و دماغ میں موجود۔ توجہ کر، نبیوں کا امام سجدہ کرنے والا مسجود اکیلا کون ہے؟ نبیوں کا امام عبادت کرنے والا معبود اکیلا کون ہے؟ لیکن یہ تو سوچنا عبادت کہتے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ تھا، اس نے پرندے کو ایک بات یاد کروا دی، کڑکی دے بہ کے دانا نہیں چگنا۔ کڑکی دے بہ کے کڑکی سمجھتے ہو؟ آج تو ہر بندے نے کڑکی لگائی ہوتی ہے، اپنے اپنے انداز ہیں۔ کڑکی دے بہ کے دانا نہیں چگنا، یہ یاد تو اس نے کر لیا، لیکن نہ اسے کڑکی کا پتا نہ دانے کا پتا۔ یہ کہہ رہا ہے چلا گیا،
شکاری نے شکار کے لیے پروگرام بنایا ہوا تھا، یہ بیٹھ گیا پرندہ، دانا کھایا، پھنس گیا اور کہہ رہا ہے کڑکی پہ بیٹھ کے دانا نہیں چگنا۔ آج بھی مسئلہ وہی ہے، ہر بندہ کہتا ہے شرک نہیں کرنا، کر بھی رہا ہے، بدعت نہیں کرنی، کر بھی رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کر بھی رہا ہے، کیونکہ عبادت کا پتہ کوئی نہیں، شرک کا پتہ کوئی نہیں، توحید کا پتہ کوئی نہیں، سنت کا پتہ کوئی نہیں، بدعت کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے عزیز خیال کر، عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، میں کبھی بیان کے آخر میں امتحان کیا کرتا ہوں، میں نے جو بیان کیا ہے وہ سناؤ ذرا مجھے، اس لیے ذرا جا کے بیٹھنا۔ عبادت کی کتنی قسمیں؟ نمبر 1 بدنی عبادت، جیسے سجدہ، رکوع، طواف، یہ کون سی باتیں؟ نمبر 2 مالی عبادت، قربانی، زکات، عشر، نظر، نیاز، منت، منوط، چڑھاوا، یہ سب مالی عبادتیں۔ نمبر 3 زبانی عبادت، غائبانہ پکار، کہو سارے کون سی پکار؟ غائبانہ پکار، یہ عبادت کی 3 قسمیں۔ میں قرآن کی طرف جاؤں گا، دلائل دوں گا، لیکن ایک جادو اور خاصی بات کہنے لگوں، غور کر کے جواب دینا۔ اور جبڑیاں کے میرے عزیزوں، پاؤں کے ناخن سے لے کر چوٹی کے بالوں تک غور کر کے بتاؤ، یہ سارا بدن کس کا دیا ہوا ہے؟ کوئی شریک تو پیش کر، لیکن اگر تیرے میرے بدن کے ایک بال میں، خون کے ایک قطرے میں کوئی شریک نہیں، تو اس بدن سے عبادت بھی صرف جس کی ہونی چاہیے۔ تیرے پاس میرے پاس جو مال ہے، یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ جب مال رب کا دیا ہوا ہے تو اس مال سے عبادت بھی کس کا حق بنتا ہے؟ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اللہ کی قدرت کا عجیب نشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 شرمگاہ، اور ان 2 میں سے بھی زیادہ خطرناک زبان ہے۔ سوچ ذرا، یہ ایک زبان ہے اور اس ایک زبان سے لوگ کتنی بولیاں، کتنی زبانیں بولتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زبان دی ہوئی میرے رب کی، اسے بلوانے والا میرا رب۔ اس زبان سے عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ میرے بھی خیال کر، اللہ کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور میرے بندوں، میں نے قرآن اس مقصد کے لیے نازل کیا، قرآن، انجیل، زبور، صحیفے اس مقصد کے لیے نازل کیے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اس مقصد کے لیے بھیجے کہ سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کا؟ رکوع تو صرف کس کے لیے؟ طواف تو صرف کس کے گھر کا؟ نظر، نیاز، منت، منوط، چڑھاوا تو صرف کس کے لیے؟ غائبانہ پکار تو صرف کس کے لیے؟ اب میرے رب نے قرآن میں 3 قسم کی دلیلیں دی۔ کتنی قسم کی؟ بولو کتنی؟ وہ رب ہے، مالک ہے، ڈنڈے سے منوائے تو منوا سکتا ہے،
لیکن پھر بھی اس نے ڈنڈے سے اپنی توحید نہیں منوائی، دلائل سے منوائی ہے۔ نمبر 1 عقلی دلیل۔ کون سی دلیل؟ اللہ کہتا ہے جس میں عقل ہے نا، وہ عقل کو استعمال کرے، اسے سمجھ آ جائے گا یہ مسئلہ لا الہ الا معبود ہے تو اکیلا کون ہے۔ آج رکھا عقلی دلیل رب کے قرآن سے سن۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر میری توحید سمجھنا چاہتا ہے، ایک کپ ایک گلاس دودھ کا اٹھا، وہ ایک کپ دودھ کا بھی تجھے میری توحید سمجھا دے گا۔ اللہ کیسے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور میرے دیہات کے بھائیوں ذرا توجہ کرو، خیال کرو ذرا، تمہیں میں نہیں سمجھا رہا، کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر تو پڑھا لکھا نہیں ہے تو میرا بندہ، اگر تو تعلیم یافتہ نہیں ہے تو میرا بندہ، آج تجھے تیرے دیہاتی انداز میں اپنی توحید کا مسئلہ سمجھاؤں۔ اللہ کیسے فرمایا تیرے گھر کے اندر تو کوئی جانور ہوگا، بھینس ہوگی، گائے ہوگی، بکری ہوگی، اپنے گھر میں نہیں ہے تو پڑوس میں تو ہوگا، ذرا اس سے سارا حال پوچھ لے۔ جس بندے نے جانور پالے ہوتے ہیں وہ جاتا ہے کھیت کے اندر، پہاڑ کے اندر، وہاں سے سبزہ کاٹ کے لاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سمجھنا میری توحید، غور کر، یہ جو گھاس سبزہ کاٹ کے لا رہا ہے اسے اگانے والا اکیلا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا اکیلا کون ہے؟ کوئی شریک کو پیش کر، ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہٌ مع اللہ۔ 20ویں پارے کی ابتدا گھروں میں جا کے کھول کے دیکھنا، اور میرے عزیز خیال کر، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ زمین سے سبزے اگانا کس کی شان؟ اللہ کہتا ہے کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر تم سارے اکٹھے بھی ہو جاؤ زمین سے کوئی ایک درخت بھی اگا نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین سے سبزے پھل پھول فصلیں اگانے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ میں کسی اور طرف جانے لگا تھا لیکن موضوع میں بہت آگرہ لوٹا، حزنی دارا، گھاس کاٹ رہا ہے، سبزہ کاٹ رہا ہے، اس گھاس کو اگانے والا اکیلا کون؟ جن ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے یہ کس کے دیے ہوئے؟ جن کندھوں پہ اٹھا کے لا رہا ہے کس کے دیے ہوئے؟ تو گھر آیا، گھر میں آ کے تو نے چارہ بنایا، بھوسا ڈالا،
اس میں یہ گھاس سبزہ ڈالا، چارہ تیار کر کے تو نے جانور کے سامنے ڈالا، جانور نے وہ چارہ کھایا، پہنچا اس کے میدے میں، وہاں ایک چکی چل رہی ہے، وہاں ایک چل نہیں رہی، اسے میرا رب چلا رہا ہے۔ چارہ ہضم ہوا، اس ایک چارے سے 3 چیزیں بنی، کتنی چیزیں بنی؟ خون بنا تو اسی چارے سے، گوبر بنا تو اسی چارے سے، خون بھی پلیت گوبر بھی پلیت، لیکن اللہ کہتا ہے ایک چیز نے تیری خوراک بننا تھا، ایک چیز نے، اگر اس میں خون کی ملاوٹ کر دیتا تو وہ ملاوٹ تجھے پسند، اگر میں اس میں گوبر کی ملاوٹ کر دیتا تو وہ ملاوٹ تجھے پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ کہتا ہے یسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، خون نے تیری غذا بننا تھا، اس میں نے خون گوبر کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، لبنا خالصا، تیرے برتن میں اللہ نے خالص دودھ ڈالا، گرم گرم دودھ ڈالا، کچھ ذائقہ دودھ ڈالا۔ اور میرا بندہ، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، عبادت بھی میری خالص دیا کر، عبادت بھی میری خالص کیا کر۔ اللہ اکبر، سوچ ذرا میرے عزیز، آپ کو سمجھنے کی کوشش کر، جانور کو پیدا کس نے کیا؟ اس جانور کا تجھے مالک کس نے بنایا؟ اس جانور کے تھنوں میں دودھ کس نے ڈالا؟ ان تھنوں سے تیری بالٹی، تیرے برتن میں دودھ کس نے ڈالا؟ ہے کوئی شریک تو پیش کر، ہے کوئی شریک؟ بولو ذرا، ہے کوئی؟ تو پھر جب تو بالٹی اٹھا کے کسی قبر پہ جا رہا ہوتا ہے، اگر دودھ گرمی والے پیر کے نام پہ نہ دیا تو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے گی۔ یہ زمین چیخ رہی ہوتی ہے، ربا اجازت دے سے نکل جاؤں، تیرا کتنا نافرمان ہے، دودھ دیا تو نے تم کسی اور کے گارا ہے۔ اس لیے اب کہتا ہوں میرا بندہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت مت کر مگر صرف کس کی عبادت کر؟ اللہ۔ میرے اللہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يبلغوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب اللہ کہتا ہو میرا بندہ، یا ایھا الناس، بہت سارے یا ایھا الناس، آج قرآن چیخ رہا ہے یا ایھا الناس،
یا ایھا الناس یا ایھا الناس، لیکن قرآن کی یہ چیزیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی. لیکن کل محشر کے میدان میں اگر قرآن والا عقیدہ بنائے بغیر، میرے مرشد محمد کریم کی سنت اپنائے بغیر اگر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں ہم چیخیں گے، ہماری چیخیں بھی پھر سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کی چیزیں سن لے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له. میں اللہ تمہیں اپنی توحید والا مسئلہ سمجھانے کے لیے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ عبادت کے لائق اکیلا کون، ایک مثال دینے لگا ہوں. فاستمعوا له، توجہ سے سنو. سیاسی لیڈروں کی باتیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہو، گانے تو بڑی توجہ سے سنتے ہو، قوالوں کی قوالیاں تو بڑی توجہ سے سنتے ہو، شاعروں کی شاعریاں تو بڑی توجہ سے سنتے ہو، روز کے خبر نامے تو بڑی توجہ سے سنتے ہو. میرا قرآن بھی سن لو. ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال دینے لگا ہوں میں تمہارا رب، جسے تمہارے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے. ایک مثال دینے لگا ہوں، توجہ سے سنو. اللہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو، کبھی یا عیسیٰ کہہ کے، کبھی یا مریم کہہ کے، کبھی یا عزیر کہہ کے، کبھی یا ود یا سوا یا یہود یا یعوق کہہ کے، کبھی یا رسول کا مدد کہہ کے. ان الذین تدعون من دون اللہ، کبھی یا لات یا منات یا عزا یا حبل کہہ کے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا. کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ بول میرے بھائی، کس کتاب کا؟ سورت کا نام سورت الحج، سورت کا نام سورت الحج، اور سورت جہاں ختم ہو رہی ہے آخری صفحہ ہے، اوپر سے لائن نمبر 3 ہے، اوپر سے لائن نمبر 3. گھروں میں جا کے دیکھو گے نا انشاءاللہ. پتہ نہیں آج رات موت آ جائے، آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. اس لیے عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق ہے. اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ، مسئلہ تو حل ہو گیا. خالق ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ ایک طرف وہ اللہ جو خالق کل شیء، ایک طرف وہ اللہ جو خالق السماوات والارض، ایک طرف وہ اللہ جو سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا، انبیاء اولیاء کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیدا کرنے والا، جنوں کو پیدا کرنے والا. اور میرے عزیز خیال کر، یہ سب مخلوق ہیں، خالق اکیلا کون؟ ایک طرف وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، پھر آسمانوں کو بغیر کسی دیوار سہارے ستون کے کھڑا کیا، بغیر عمد
ایک طرف وہ ہیں لن یخلقوا ذبابا ما یملکون من قطمیر، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک اگر اکیلے کوشش کریں شاید نہ کر سکیں، لیکن اگر سارے اتفاق کر لیں، اکٹھے کر لیں، فرمایا والا اجتمعوا، اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو مکھی پیدا۔ اللہ بات تو پوری ہو گئی، اللہ کہتا ہے بھی پوری نہیں ہوئی، میں گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، جنہیں تو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھے بیٹھا، وہ موت کا جام پی کے اس جہان سے دوسرے جہان میں چلے گئے۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جنہیں تو میرے سوا پکارتا ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، مانگ کے، کیونکہ مکھی بھی مانگتی ہے تو صرف کس سے؟ اللہ سے۔ یہ بیماری کچھ انسانوں اور جنوں کو لگی ہوئی ہے غیر اللہ سے مانگنے کی، وگرنہ کائنات کا کوئی حیوان بھی رب کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا۔ چھین کے لے جائے، کھس کے لے جائے۔ اس کی مثال میں ہوں اور مولانا صاحب ایک طرف سے رومال کو پکڑ لیں، ایک طرف سے میں پکڑ لوں، یہ اپنی طرف کھینچیں، میں اپنی طرف کھینچوں، آخر یہ مجھ سے چھین کے لے جائیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں کمزور ہوں، وہ زور والا ہے۔ اللہ کہتا ہے چھین کے لے جاتی ہے، جنہیں تو اپنا داتا دستگیر سمجھتا ہے نا، وہ تو کمزور ہیں، کیونکہ ان کا جہان اور ہے، تیرا جہان۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ تو مکھی سے بھی اپنی چیز چھڑا۔ اس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، مکھی سے نہیں چھڑا سکتے تو پھر نہ کہا کر ساڑھے پیر قبر پہنچے ہوئے ہیں، تو اللہ سے ہمیں تھوڑی سراغ جنت میں، وہاں زور کسی کا نہیں چلے گا، وہاں میرے رب کی مرضی کا چلے گا۔ میرا رب اتنا عظیم ہے، اس بات میں آتا ہے ہاں دن قیامت کے اللہ اپنی ایک انگلی پر آسمانوں کو اٹھا دے، دوسری پر زمینوں کو، تیسری پر پہاڑوں کو، چوتھی پر درختوں کو، پانچویں پر ساری مخلوقوں کو اٹھا کے اللہ ساری مخلوق کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کے اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہ کون؟ ایک طرف وہ میرا اللہ ہے جس نے سارے جہان کو بنایا، ایک طرف وہ ہیں جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو عبادت کے لائق کون ہے؟ میرے عزیز خیال کر، یہ عقلی دلیل قرآن دے رہا ہے، قرآن کھول، قرآن پڑھ، تجھے عقلی دلیلوں کا انبار ملے گا۔ اللہ تجھے عقلی دلیلیں دے دے کر مسئلہ ایک ہی سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، او میرے بندو عبادت نہیں کرنی مگر صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ آدھا خیال کر،
نقلی دلیل یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں، باقی پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے کھلے میدانوں میں یہ مسئلہ بیان کیا، لیکن اللہ کا ایک پیغمبر ہے، نام اس کا حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مسئلہ جیل کی کوٹھی کے اندر بیان کیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کا پیغمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جیل کی کوٹھی کے اندر، اللہ اکبر، قید ہے، گرفتار ہے۔ ادھر دو نئے قیدی جیل کے اندر آئے، یہ نئے قیدی کون ہے؟ ایک ساقی ہے، بادشاہ کو شراب بنا کے پلانے والا، دوسرا دان بھائی ہے، بادشاہ کو کھانا کھلانے والا۔ اللہ اکبر، مخالف پارٹی نے ان دونوں کو رشوت دی، تم دونوں اپنے کھانے اور پانی شراب کے اندر زہر ملا کے بادشاہ کو کھلاؤ، تمہیں یہ دیں گے۔ دونوں راضی ہو گئے، ڈیل کر لی، لیکن جب زہر دینے کا وقت آیا، ساقی کے دل میں خیال آیا اس بادشاہ کا رزق کھایا ہے، نمک حرامی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے نے کھانا لا کے زہر ڈال کے بادشاہ کے سامنے رکھا، ساقی بول پڑا، بادشاہ سلامت، اس میں زہر ہے، اس میں زہر ہے۔ اس باورچی نے کھانے میں زہر ڈال دیا ہے، باورچی نے الزام لگا دیا ساقی پر، ساقی نے الزام لگا دیا باورچی پر۔ تحقیق کے لیے دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیسے یہ جیل میں پہنچے تو دونوں نے خواب دیکھا، ساقی خواب دیکھتا ہے میں شراب بنا بنا کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، باورچی خواب دیکھتا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے آ کے روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جیل کے اندر خواب کی تعبیر کس سے پوچھے؟ جیل کے ساتھی قیدیوں سے کہنے لگے یار خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کوئی بندہ مل جائے تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیل کے ساتھیوں نے کہا جیل میں ایک بندہ ہے جس کا حسن بھی بے مثال ہے، جس کا اخلاق بھی بے مثال ہے، جس کا کردار بھی بے مثال ہے، جس کا تقویٰ بھی بے مثال ہے، جس کا رویہ بھی بے مثال ہے، بڑوں کا ادب بھی بے مثال ہے، چھوٹوں پہ شفقت بھی بے مثال ہے، بیماروں کی عیادت کی مالداری میں بھی بے مثال ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ نام اس کا یوسف ہے۔ یہ دونوں کے لیے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، یہ خواب ہے، تعبیر بتانا۔ جاگرے یہ خواب ہے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف جواب کیا دیتا ہے؟ تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھ سے رب کی توحید سن لو۔ تعبیر اتنی ضروری نہیں جتنی رب کی توحید ضروری ہے، لیکن تمہارا وقت بھی زیادہ نہیں ہوگا، کھانے کی تنظیم بدلنے والی ہے، جیل میں کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے میں تمہیں توحید بھی سنا دوں گا، تعبیر بھی بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہنے لگے اچھا سنا، آپ کیا سنانا چاہتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، فرمایا جا
لكما مما علمني ربي. میں تمہیں تعبیر بھی بتاؤں گا، رب کی توحید بھی سناؤں گا، لیکن اس میں میرا کمال نہیں، یہ سب کچھ مجھے میرے رب کا سکھایا ہوا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. سنو میرے جیل کے ساتھیوں، میرا بائیکاٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، زندہ خدا کو چھوڑ کے. زندہ خدا کو ان کے دروں پہ جاتے ہیں جن پہ موت آ گئی ہے. ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے ہر زبان میں کتنے لفظ بول رہا ہوں، ہر وقت میرے رب کا دربار کسی وقت بند. آدھی رات کو پکار تو تب سنے، آندھی میں پکار تو تب سنے. ہر کسی کی کیا لفظ بول رہا ہوں، ہر میرے پاس نادان دوست ہوتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اور اللہ گناہگاروں کی سنتا. کہتے ہیں اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا. قرآن سے حوالہ دینے لگا ہوں. ابلیس جو رب سے جھگڑ گیا اور جھگڑ کے رب کے دربار سے نکلنے لگا نا، اس باغی نے نکلتے نکلتے کسے پکارا؟ رب کو. رب نے پکار سنی بھی اور دعا قبول بھی. اب اگر کوئی ابلیس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے لیکن جو رب ابلیس کی سن کے قبول کرتا ہے تو میرے مدنی محمد کے امتی کی کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے خیال کر میرے عزیز، توجہ کر ذرا. زندہ خدا کو چھوڑ کے ان کے دروں پہ جانا جن کو موت آ گئی ہے. ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں ہر جگہ سے ہر جگہ سے. تو صحرا سے پکار تو تب بھی سنے، دریا کی موجوں میں پکار تو تب بھی سنے، فضاؤں میں جہازوں میں جہاں سارے نیٹ ورک زیرو ہو جاتے ہیں تب بھی رب کا نیٹ ورک آ رہا ہوتا ہے. ہر جگہ سے ہر زبان میں پکارے سننے والے رب کا در چھوڑ کے ان کے دروں پہ جانا جو قیامت تک تیری سن. خزانوں کے مالک خدا کا در چھوڑ کے ان کے دروں پہ جانا جو اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں. اس لیے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. اور میرے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کر لی ہے. کون ہے میرا باپ دادا؟ اللہ اکبر. میرا باپ اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، میرا دادا اللہ کا نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، میرا پڑدادا اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام، تیرے باپ دادا جو انبیاء ہیں، تیرا اعلان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو اپنا لیا ہے. ذرا یہ تو بتانا تیرے باپ دادا کے دین کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، مغز کیا ہے؟ فرمایا
کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. سارے نبیوں کی تدبیر کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت کوئی نہیں، اس لیے کہ رب شریکوں سے پاک ہے. اللہ تجھے مجھے حج کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائی جب حج پہ اللہ میں لے جائے، اللہ اکبر، حاجیہ حج پہ آیا ہے، پہلے وظیفہ پڑھ، پہلے یہ وظیفہ پڑھ تاکہ تیرا حج قبول ہو. اللہ کون سا وظیفہ فرمایا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا. سبحان اللہ. واہ میرے اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں؟ جسے خدا کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے اس پہ رب کا فضل ہو گیا. وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. یا صاحبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. آیا کئی معبود بہتر ہے یا ایک معبود بہتر ہے؟ ارباب متفرقون. آیا کئی معبود، آیا کئی معبود. مکے والوں نے 360 معبود بنائے. لیکن میرے بھائی ناراض نہ ہونا، آج اگر گنتی ہو تو تیرے ہفتہ بعد میں ہی شاید 360 پورے ہو. معبود اکیلا کون ہے؟ اگر سجدہ کسی قبر کو کرے گا تو سمجھ تو نے اس قبر والے کو اپنا کیا بنا لیا ہے؟ معبود بنا لیا ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ میرے مدنی کی قبر کو سجدے کرتے، میرے مدنی کی قبر پہ طواف، وہاں بکرے چھکرے ذبح کرتے، وہاں دیوے جلاتے، وہاں نمک رکھتے، کھاؤ شفاعت. لیکن صحابہ اور اہل بیت نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ کہتا ہے جن جن کی تم باتیں کرتے ہو، کسی کو داتا کا نام دے کر، دستگیر کا نام دے کر، حاجت روا مشکل کشا کا نام دے کر، یہ نام تمہارے دیے ہوئے ہیں، یہ نام تمہارے دیے ہوئے ہیں. اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے دلیل کس بات کی نازل کی کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ ان الحکم الا للہ. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب کا حکم یہ کہ عبادت کر تو صرف کس کی عبادت کر؟ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. عقل بھی کہتی ہے عبادت کے لائق اکیلا کون، نقل بھی کہتی ہے عبادت کے لائق اکیلا کون. اب دلیل وہی کیا ہے؟ قرآن کا یہ ایک انداز ہے دلیل وہی
دلیل وہی کسے کہتے ہیں؟ میرا مدنی جب خدا کی توحید بیان کرتا، مکے والے میرے مدنی سے جھگڑتے، کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا جھوٹا ہے۔ دلیل وہی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو؟ میرے نبی سے یہ جو کہہ رہا ہے خود نہیں کہہ رہا، میرے حکم کے مطابق تمہیں سنا رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے وہ میری باتیں تمہیں سنا رہا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس لیے میرے عزیز، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ رب کی توحید۔ اور رب کی توحید کسے کہتے ہیں؟ رب کی توحید کا ایک پہلو یہ ہے، عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔